آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد، عبادت صرف ایک اللہ کی، اور عبادت کے لیے اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، چاہے عبادت کرنے والے کے جذبات جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب اللہ پاک نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کی، بلکہ یوں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی روزے کا کتنا ثواب ہے اللہ نے اس کا بیان ہی نہیں کیا، جتنے بھی اس کے اجر ثواب فضیلتیں وہ قرآن و سنت کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اس کی جو آخری حد ہے وہ اللہ نے نہیں بیان۔ اسی روزے کو لے لیں، اگر یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو پھر اس کا اجر و ثواب کتنا ہے بیان سے باہر، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو پھر وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ مثلا شعبان اور رمضان کو آپ اس طرح ملا دیں کہ شعبان کی 29-30 کا روزہ بھی رکھیں اور آگے رمضان کا روزہ بھی رکھیں، تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اب حالانکہ رکھا تو روزہ ہے، لیکن ایسا روزہ جو شعبان اور رمضان کو آپس میں ملا دیں، درمیان میں وقفہ نہیں ہے، تو یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے اور یہ روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف جمعے کا روزہ نہ رکھو۔ اگر کوئی صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہے 12 مہینے یہی حکم ہے کہ صرف جمعے کا روزہ نہیں، جمعے کے ساتھ جمعرات کا روزہ یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا روزہ۔ اگر کوئی صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہے، مسئلے کا علم بھی ہے، تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے اور یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، لیکن یہ روزہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کی کیا خلاف ورزی ہے۔ تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہے، چاہے وہ عبادت قولی ہے، وہ عبادت فعلی ہے، وہ عبادت بدنی ہے، وہ عبادت مالی ہے، کوئی بھی عبادت اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ اس لیے ہمیں عبادت کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کے مطابق جب ہم عبادت کریں گے تو پھر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔